الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضاء الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، عزت سے جینا چاہتے ہو تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میں نے الجھی باتیں شروع کر دی۔ میں نے عرض کیا، کہاں کے ارادے ہیں؟ اس بوڑھے نے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا، بابا جی قریب ہی اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے 21 گھنٹے 22 گھنٹے 23 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے 26 گھنٹے 27 گھنٹے 28 گھنٹے 29 گھنٹے 30 گھنٹے 31 گھنٹے 32 گھنٹے 33 گھنٹے 34 گھنٹے 35 گھنٹے 36 گھنٹے 37 گھنٹے 38 گھنٹے 39 گھنٹے 40 گھنٹے 41 گھنٹے 42 گھنٹے 43 گھنٹے 44 گھنٹے 45 گ
تو مجھے فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں. میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لیتے. جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا, چھم چھم آنکھیں برسنے لگی, کپ کپاتے ہونٹ ہیں, اور مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے. گھر سے باپ کو نہیں بھائی, رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا, اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے. آپ نے 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی. آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے. دوستو ایسا نہیں ہوا کہ وہ جوان نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں, 30 کی بوتل 50 کا برگر ماں باپ سے چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو, ضرور کرو. آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے, اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا, کیا ان سے 50-100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ یار کیا حیثیت ہے 100 روپے کی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, اس نے لکڑیاں جمع کی, آگ جلائی, اس پہ ہنڈیاں رکھی, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. کیسا نشہ ہے جوانوں. جب کھانا پک گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی گڑیا تھی, اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی, کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ زیر لب مسکرا دیا. وہ کہتا کہ میری ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. وہ کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. او بھائی خدمت نبی سے ملا رہی ہے. یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے. دوستو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں, اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے داروں میں ڈیروں پر یہ بوڑ کے درخت لگے ہوتے ہیں. ہمارے جب لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پہیاں اٹھا کے اس بوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں. وہ گھنا درخت ہوتا ہے, جو نیچے بیٹھتے ہیں وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں. اس کا سایہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے. نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں, لیکن انہیں شاید کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے, کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی اس وقت قدر ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے, وہاں سے ہٹا لیا جائے. سوال ہے جہاں کبھی شجر تھا, لائٹ جانے کے بعد آپ 4 پائی لے کے آؤ گے تو آسودہ ہوگے؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی. جوانوں ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کی آزمائشیں, یہ سارے زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں اکثر رات لیٹ گھر جاتا ہوں, رات کا ہی مسافر ہوں. رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی ہے ان کے کچھ خواب, کچھ سپنے ہیں, اور ان کی تکمیل کے لیے 8 سے 18 گھنٹے محنت ہے. یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں, ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں. یہ خوابوں کی تکمیل کے لیے 20-20 گھنٹے مشقت کر رہے ہیں. کبھی تعجب نہیں ہوا. تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. یہ وقت آرام کا ہے, خدمت کروانے کا ہے,
ان کے قدموں میں اب تو چلنے کی سکت بھی نہیں، تو کیا مصیبت پڑی ہے انہیں فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر خیال یہ گزرتا ہے یار یہ پیٹ لگا ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والے کو کیا مصیبت پڑی ہے مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھانے کی، فیکٹریوں میں دھکے کھانے کی؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات زیادہ ہو گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ 8 سے 18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، اور ہماری ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، اور ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے، ہمیں اسودہ کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اور ماں باپ کے پیش نظر جوانوں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑی ہو، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارے۔ لیکن سب افسوس کہ جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اب بیٹا باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے اپنے بچوں کو بڑھایا، دیہات سے بچے لاہور آئے اور بھول گئے اپنی اوقات کو، بوڑھا باپ بچوں سے ملنے آیا دیہات کی سوغات لے کے، گنے گڑ وغیرہ، اور اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، ملاقات کر کے باہر نکلنے لگا، کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دینا تو بچے آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، 4 کلاسیں پڑھ لیتے، بات کرنے کا تو سلیقہ آ جاتا۔ اور کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، ان کے رت جگہ دیکھو، محبت کا طوفان دیکھو، تم کیا تھے اور آج کیا بن گئے، اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ آج بچے تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ مجھے سریرا ایک بوڑھا ملا، وہ ریڑھی پہ دانے بون رہا تھا، اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ بڑا بھولا انداز تھا، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اور اس پیار کو کس ترازو پہ ہم تولیں گے؟ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ خود ہارے۔ لیکن سب افسوس جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اب تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ میں کہتا ہوں بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے افسر ہو، اور جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو۔ امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے، گھر میں بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو۔ امام اعظم کی والدہ فرماتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنے سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ ماں تیرا بیٹا خود بہت بڑا عالم ہے اور تیرے بیٹے کا فتویٰ چلتا ہے، اور جس شخص کی خدمت میں مجھے لے جا رہی ہے وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتا ہے، گو کہ وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی۔ نہیں دوستو، بچپنے کی معصومیت لے آتے، سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پہ بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر آ جاتے اور فرماتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا، ان کی تشفی فرما دو، اور وہ خود شرمسار ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اور جب ان کے قدموں میں جاؤ تو بڑا بن کر نہیں چھوٹا بن کر جایا کرو، بڑی محنت سے تمہیں انہوں نے پالا ہے، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، میرے آقا فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کون تھا صاحب؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ انہیں یہ اعزاز کیسے ملا؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی،
پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا۔ میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ بایزید بستامی تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرا ہے۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں اپنے حق معاف کرو، رب کو راضی کرنا ہے۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے، یہ شوق کھینچ کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں لے گیا۔ اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راد دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری دے کر پھر ضرورت کاک دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑب میں بھاگتے رہے۔ ایک دن سفر میں تھے، فرماتے سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ فرماتے ہیں کہ دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی، بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ یہ آواز کسی ہمسائے کی تھی؟ یہ آواز کسی فرشتے نے دی تھی؟ اور نہیں بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ فرماتے ساری رات دروازے کے پاس اس خیال سے کھڑا رہا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا۔ فرماتے میں جان گیا کہ ماں بیدار ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، بیٹے بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ فرماتے میری ماں نے میری حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، ایڑیاں بھی پھٹی ہیں، داڑھی میں راکھ اٹی ہے۔ ماں نے مجھے دیکھا، کلیجہ پسیج آیا، یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے اس کو ابھی تک اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے، اور اگر نالائکی میں زندگی گزار دی تو رب ناراض ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ جوانوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ اذا اتخذ الفیء دوالا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، واتی رجل امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، واتی امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنی صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، واقصی اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا جب رنڈیاں گانے والی عام ہو جائیں گی، پھر رحمت خدا بندی اس قوم سے روٹ جائے گی، اور پھر اللہ ناراض ہوگا، اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کبھی سرخ آندھیاں چلیں گی، کبھی زلزلے آئیں گے، اور یہ زلزلہ 2005 میں لگا تھا، ایک جھٹکے نے مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ فرمایا جب نلائق ہوگی اولاد تو پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے۔ تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اور یہ بھائی گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے ایک رشتہ دار ملی، میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن خیریت؟
تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے پھر سوال کیا, آپ کیوں آپ دیدہ ہوئے؟ تو مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ جاتا. فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائے گی تو پھر قیامت آئے گی. فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے, یار آئے گا, کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ کہہ رہا ہوگا لیکن پرواہ نہیں کریں گے. کیا آج ہم اس دور سے گزر نہیں رہے؟ آج ماں باپ ہمارے رویوں سے نالا نہیں. وہ ایک وقت تھا ماں باپ ڈرتے تھے کہ اولاد ناراض ہوگی. وہ ڈر کیا تھا کہ یہ گھر سے چلے جائیں گے, یہ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے. لیکن اب ماں باپ کا یہ ڈر نہیں کہ گھر سے چلے جائیں گے یا کھانا کھانا چھوڑ دیں گے. نالائق سامنے لا کے اچھے ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں. اب ماں باپ کا ڈر یہ ہے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں صاحب. ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہے. یہ ناراض چلے گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا, یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر امن رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا. خدمت کے جذبے رکھو گے آخرت سنورے گی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں. حضور کی آنکھیں برسنے لگی, مصلی پہ کھڑے ہیں اور حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آ گئی. یار یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. مثال دینے لگا ہوں, جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے. یہ انسانی فطرت ہے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد پیش کی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. کہتا آج سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے. اور انسانی فطرت ہے, وہ آرزو کرتا ہے. میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تو میری والدہ نے ایک خواب دیکھا اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح ثاقب صاحب ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں, تو بھی لوگوں کو اس طرح پیغام حق سنایا کرے. وہ خواب بچپن میں دیکھا انہوں نے. 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی, جان جانے آفرین کے سپرد کی. ہم راضی بر رضا ہیں, جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے. بالآخر ہم نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے, لیکن کچھ جانے والے تڑپاتے بہت ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. زندگی اپنوں کے بغیر بڑی ادھوری سی ہوتی ہے. وہ خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا, میں نے علم حاصل کیا, آج پورے پاکستان میں جاتا ہوں, بڑی محبتوں سے نوازا جاتا ہوں. لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ کاش کہ میری ماں ہوتی, میں لوگوں کو پیغام حق سنا رہا ہوتا اور ماں پردے میں بیٹھ کے مجھ سے رسول اللہ کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے یار, غربت کی زندگی سے امارت والی زندگی ملے. کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے, کبھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں. کبھی پاس سائیکل بھی نہیں تھا, آج جہازوں کا سفر ہے. کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا, آج پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ بوڑھے ہوتے تو عزت کی مسند پر بیٹھا ہوا دیکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں, بچھڑی ماں یاد آئی. میرے نبی کی ماں کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا کا ٹیلا آیا, سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی. بیمار بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لے لی. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا, اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرما دی بیٹے کلو حیٍ میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا, وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی,
موتی کہیں فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے رونے لگے. فرماتے امی آپ کیوں نہیں بولتی, آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہنستا چمن خاموش ہے, جانے والے لوٹ کر نہیں آتے, لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں, خوشبو ہوتے ہیں, پاس پاس رہتے ہیں. ماں سے لپٹ کے روئے, پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم پہلی دفعہ جب وہاں حاضر ہوئے تو پہاڑ کے نیچے تھے, ماحول بالکل خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. ام ایمن کہتی میں پہاڑ سے نیچے اتری, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. ام ایمن کی بھی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. مصلی پہ کھڑے ہیں, بچھڑی ماں یاد آئی, صحابہ سے کلام کیا. فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. ماں جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. دوستان عزیز, ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو. روٹ کے چلے گئے تو راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی. آج ہے تو ان کی قدر کرو. میرا کہنا ہے بھائی, میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے شادی کے بعد محبت ڈیوائیڈ ہوتی ہے, لیکن کچھ لمحے اپنے ماں باپ کے لیے رکھو یار. کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کرو. اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ, ان کے پاؤں دباؤ, ان سے مشورہ کرو. اور یار جس طرح بچوں کو چھٹی والے دن گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہو, کبھی کبھی اپنے ابا کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. ان کے لیے پھول لایا کرو, ان کے لیے تحائف لایا کرو. یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی. ہم جب وقت نہیں دیتے یہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. صاحبو انہیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, آپ کے پیار کی ضرورت ہے. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اور 1-2 بات گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبر میں اولاد سے راضی ہو. کوئی وظیفہ کو عمل ایسا ہے تو آپ ارشاد فرمائیں. انہوں نے بڑی خوبصورت, میری طرف توجہ کریں, مہمان آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, میں اتنی اہم گفتگو کر رہا ہوں, آپ میری طرف توجہ رکھیں. واصف علی واصف سے یہ بات کی گئی کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو تو کوئی وظیفہ ہے. بہت بڑی بات کی. آپ فرماتے ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. یعنی یار غریب بہن بھائی ہو تو ماں باپ کے بعد جو امیر بھائی ہے وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی کفالت اپنے کندھوں پہ لے لے. میں یہیں پہ گفتگو چھوڑتا ہوں. آخر دعوانا